اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب اثبات عذاب القبر. عذاب قبر کے ثبوت کے بارے میں یہ باب ہے، اور اس میں اسی سے متعلق انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے. بعض لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے، تو سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ حقیقت ہے. اس بات ثابت کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو منکرین ہے، جو کہتے ہیں کہ بس بندہ مر گیا تو مر گیا، اس کے بعد کچھ نہیں، ان کو بھی اس چیز کی اطلاع ہو کہ آپ علیہ السلام نے عذاب قبر سے کتنی پناہ مانگی ہے. اور وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ آپ علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، دونوں کو عذاب ہو رہا تھا. وما يعذبان فی کبیر، بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک کو چغل خوری اور ایک کو پیشاب کی چینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. وہاں سے بھی عذاب قبر کے اس بات کا پتہ چلتا ہے. بہرحال 39 نمبر حدیث ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہ ان یہودیة دخلت علیہا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہودی جو ہے وہ دخلت علیہا، وہ آپ عائشہ کے پاس آئی، ایک یہودیہ عورت. فذکرت عذاب القبر، تو انہوں نے عذاب قبر کو ذکر کیا. فقالت لها اعاذك اللہ من عذاب القبر، تو اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی جب، تو اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو دعا دی. اعاذک اللہ من عذاب القبر، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تو یہ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ آپ کو عذاب قبر سے بچائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا. ٹھیک ہے. فقال فسألت عائشة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، چنانچہ اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ علیہ السلام سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا. فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نعم عذاب القبر، جی ہاں عذاب قبر ہے. قالت عائشة رضی اللہ عنہا فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ من عذاب القبر. حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے. اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں صلی صلاۃ الا تعوذ، کوئی بھی نماز پڑھتے لیکن اس کے بعد عذاب قبر سے پناہ ضرور مانگتے. تو بھائیو عذاب قبر جو ہے وہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ ایک پہلا سٹیشن ہے موت کے بعد، پہلا سٹیشن ہے، اور اس کے بعد سٹیشن آئیں گے، محشر بھی لگے گا، حساب کا دن بھی آئے گا. تو یہ مختلف سٹیشن ہے. تو پہلے سٹیشن میں اگر آسانیاں پیدا ہو گئی تو اگلا سفر بھی آسان ہوگا. چنانچہ اس کے لیے ہمیں بھرپور تیاری کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو عبادات میں مصروف رکھنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے.
اور اللہ جو ہے اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے وہ دعا بھی پڑھی ہوگی، نماز حنفی میں ہے، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ چنانچہ اس میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے، کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے اور دوسروں کو دعا دینی چاہیے، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ گھر میں والدین کو یہ بات دعا سیکھنی چاہیے، بچوں کو دیکھتے ہوئے دعا دیتے رہیں ان کو، اعاذک اللہ من عذاب القبر۔ اگر بچی ہے تو اعاذک اللہ من عذاب القبر، یہ الفاظ جو عورت نے آ کر حضرت میشا کو دعا دی تھی، اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ اگلا باب ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ قرآن اور سنت یعنی حدیث کو مضبوطی سے تھام لینا، جو قرآن اور سنت پر چلتے ہوئے اپنے فیصلے کرتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، اس میں کبھی زیادتی نہیں کرتا، تو حقیقت میں کامیابی کی طرف ہی چلتا ہے۔ لیکن جو اس میں اپنی من چاہی تشریح کے مطابق اور اپنی خود ساختہ تشریحات کو بھی اس میں شامل کر دے تو ایک وہ بدعت بن جاتی ہے۔ دیکھیں جی، عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد۔ من احدث، امی عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا، من احدث جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کی، ما لیس منہ جو اس دین میں نہیں، یعنی جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی سنن میں سے نہیں ہے، فہو رد، چنانچہ وہ رد ہے، وہ مردود ہے، وہ بات مردود ہے۔ تو من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کتاب سنت سے ہٹ کر ایک تیسرا مسئلہ خود بندہ پیدا کر دیتا ہے، اور آج کل اس طرح کی بدعات بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں، شریعت کچھ نہیں کہتی اس کے بارے میں، لیکن ہم نے اپنی طرف سے وہ ایام بھی بنائے ہوتے ہیں اور جو ہے نا پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، 40واں کر رہے ہوتے ہیں، 10واں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ تو جب قرآن سنت کو ہٹ کے چلیں گے قرآن سنت سے، تو اس کے نتیجے میں گمراہی ہی آتی ہے، دین سے دوری آتی ہے، اور اگر قرآن سنت کے مطابق چلیں گے آسانی بھی پیدا ہوں گی اور دین بھی زندگی میں آئے گا، دین بھی زندگی میں آئے گا۔ مزید بہت سی خرافات، بہت سی بدعات آج کل کے دور میں رائج ہیں، اللہم احفظنا منہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 41 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجال اور جھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے، یأتونکم من الاحادیث، وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے، بما لم تسمعوا، جو تم نے سنی نہیں ہوں گی، انتم تم نے، ولا آباؤکم نہ ہی تمہارے آبا و اجداد نے وہ سنی ہوگی، فإیاکم وإیاہم، فإیاکم وإیاہم، تو بچے رہنا ان سے
ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تمہیں گمراہی اور فتنے میں نہ ڈال دے. ٹھیک ہے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچے رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو گمراہی میں اور فتنے میں ڈال دے. تو یہ بات آپ علیہ السلام کی حقیقت تھی. آج کل کے دور میں ایسے فتنے اٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. جو دین میں ایسی بات پیش کرتے ہیں کہ دین میں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن آیات سے استدلال کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث کی آیات پیش کرتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور ہوتا ہے. وہ مفہوم اور ہوتا ہے، بات کچھ اور پیش کرتے ہیں، مطلب کچھ اور لیتے ہیں. یعنی کلمۃ حق ارید بها الباطل. حدیث تو ٹھیک ہوتی ہے، بس اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ ضعیف حدیث سے یا موضوع حدیث سے استدلال کرتے ہیں. اوقات ایسی حدیث سے پیش کرتے ہیں جو درست ہوتی ہیں، لیکن اس کی مراد وہ نہیں ہوتی جو وہ لے لیتے ہیں. اس کی مراد وہ نہیں ہوتی جو وہ لے رہے ہوتے ہیں. چنانچہ کیا فرمایا؟ یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں دجال اور کذاب جھوٹے قسم کے لوگ ہوں گے جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں لے کر آئیں گے جو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے اس کو سنا ہوگا. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، چنانچہ ان سے بچو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تمہیں گمراہی میں اور آفت میں نہ ڈال دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. چنانچہ آج کل کے دور میں جو سوشل میڈیا پر جو فتنہ وائرل ہے، سب سے بڑا فتنہ مرزا علی کا ہے، غامدیت کا ہے. ٹھیک ہے، مرزا علی کا ہے، جو علماء کے مقابلے میں اور اپنی ہی تشریحات حدیث کے لے کر آتا ہے. اور اللہ عالم کس طرح نوجوان طبقے کو اس نے جو ہے وہ گمراہ کیا ہے. اسی طرح غامدیت ہے، عقل پرست ہے، یعنی کہ عقل جو بات تسلیم کرتی ہے یا عقل کو جو درست معلوم ہوتا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور اسی طرح 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 کے جو اینکر میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے. یہ بس اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں کہ انسان کی عقل تو اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے لیکن شریعت اس کو فالو نہیں کر رہی ہوتی. تو بس اوقات ہمیں شریعت سے ناواقفیت کی وجہ سے، کم علمیت کی وجہ سے، جب بات ہماری عقل کو تسلیم ہو جاتی ہے ہم اس کا اقرار کر بیٹھتے ہیں اور اس کے فالورز میں شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت کی بات مخالف ہوتی ہے. صرف عقل کے ساتھ دیکھیں، شریعت کو عقل پر نہیں پرکھ سکتے، شریعت کو عقل پر نہیں پرکھ سکتے. اس کے لیے چھوٹی سی مثال کیا ہے، آپ کو پتا ہے آپ نے اگر موزے پہنے ہو، شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ اوپر کی جانب مسح کرو، لیکن میری اور آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ یار گن تو نیچے لگا ہوا ہے، اوپر مسح کیوں کریں ہم؟ گن تو نیچے لگا ہوا ہے، جو بھی پاؤں جہاں سے چل کر رہے ہیں، گندگی یا کوئی مٹی شٹی کچھ بھی لگا وہ نیچے لگا ہوگا، نیچے مسا ہونا چاہیے تھا، عقل ہماری کہتی ہے. لیکن شریعت نے کہا نہیں، نیچے مسا کرو گے مسا نہیں ہوگا، اوپر مسا کرو گے تو مسا تمہارا ہوگا. ہم شریعت کتابیں ہیں، عقل کتابیں نہیں ہیں. چنانچہ ہم اگر شریعت کو عقل پر پرکھنے لگ جائیں گے تو ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. اسی وجہ سے جہاں شریعت کا معاملہ ہو، عقل میں نہ آ رہا ہو، تو سر خم تسلیم کرتے ہوئے اس کو تسلیم کر لیں، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی. اگر ہم اس کو اس طرح اس پر اعتراضات شروع کر دیں اور اس میں نکتہ چینی شروع کر دیں تو ہم گمراہی کی طرف جائیں گے. جی، عن ابی رافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ألفين أحدكم، میں تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز
اس حال میں نہ دیکھوں، اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے پاس یأتیہ امرن، یأتیہ آئے اس کے پاس امرن، اس کے پاس میرے احکام آئیں، مما امرت بھی، اور فیصلے میں نے جو حکم دیے ہیں ان میں سے کوئی فیصلہ آئے، او نہیت عنہ، یا جن کاموں سے میں نے روکا ہوا ہے وہ ان کے پاس آئے، اور وہ یہ کہے لا ادری، میں نہیں جانتا، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، میں یہ نہیں جانتا، ہم نے تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ پایا ہے بس اسی کی پیروی کی ہے، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، ہم نے جو شریعت میں کتاب سنت میں پایا ہم نے تو اس کی اتباع کی ہے، میں اس کو نہیں جانتا۔ دیکھیے جی بہت سخت آپ علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے۔ آپ علیہ السلام لا الفین احدکم متکئا، تم میں سے کسی کو اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہرگز اس حال میں نہ پاؤں، یعنی کوئی ایسا شخص نہ ہو جو تخت پر بیٹھا ہو، یعنی جو اس کی نشست ہے وہ بیٹھا ہو، اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے، ایسا فیصلہ آ جائے جس کے بارے میں نے کوئی حکم دیا ہو، یا میں نے ایسا معاملہ ہے اس کے بارے میں نے روکا ہو ان سے، اس کام یعنی ایسا کام آ جائے میں نے اس کے بارے میں حکم دیا ہو، یا ایسی بات آ جائے میں نے اس سے روکا ہو، لیکن جب وہ اس کے پاس آئے وہ یہ کہہ دے میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، ہم تو کتاب اللہ میں جو چیز ہے بس اس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، حالانکہ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے تنبیہ کی ہو، یا اگر منہیات میں سے اس سے روکا ہو اس کام سے، لیکن یہ اس میں سے ناگواری کا یا کم علمی کا اظہار کر دے اور کہے کہ ہم تو کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اسی پر اتباع کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہ پاؤں تمہیں، یعنی اگر تمہارے سامنے کوئی ایسا معاملہ آیا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا ہوا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کام سے روکا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس کو چھپاؤ نہیں، جو فیصلہ حضور نے دیا تھا وہ واضح کر دو، وہ واضح کر دو، ایسا نہ کہو کہ جزا اور سزا کو چھپانے کے لیے تم اس کا انکار کر بیٹھو۔ بس اوقات انسان جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہی کے بارے میں بھی انسان کو کہیں گواہ ہو تو اس کو حقیقت چھپانی نہیں چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے جب اس بارے میں تنبیہ کی ہے تو گواہ جو ہے وہ حقیقت کو نہ چھپائے، تو اب اس کے سامنے جب گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو یہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، بات واضح نہیں کرتا، بات چھپا لیتا ہے۔ تو بہت سے معاملات ہیں اس طرح کے ہمارے زندگی میں، روزمرہ زندگی میں ایسے معاملات آتے رہتے ہیں، ہم جو ہیں آپ علیہ السلام کے حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے شریعت کو ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے اور آپ علیہ السلام کی اس تنبیہ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جس طرح کا شریعت حکم دیتی ہے حکم واضح طور پر بیان کر دو۔ صحابہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، دوسری روایت اس روایت میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، دوسری روایت آتی ہے اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہ من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو جو ہے نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا، من ابغضهم فبغضی ابغضهم، اور جو ان سے بغض کرے گا وہ مجھ سے بغض کرے گا۔ تو آج صحابہ کو شرعام گالی گلوچ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ہماری عدالتوں میں بیٹھنے والے لوگ اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے سامنے مسئلہ جاتا ہے بھی صحابہ کو، آپ علیہ السلام کے اصحاب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو ان کا یہ رویہ کیا ہوتا ہے، وہ ایسے گمسم ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو کچھ ہوا ہی نہیں،
یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. حالانکہ معاملہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ علیہ السلام کی بات سامنے ہونی چاہیے، صحابہ کی قدر سامنے ہونی چاہیے، جو مرتبہ آپ نے بیان کیا وہ مرتبہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، پھر ہم اس کو بیان کریں، رکے نہیں. عدالتوں میں کھڑے ہو کے صحابہ کی فضائل کو بیان کریں تاکہ پتہ لگے کہ صحابہ کی یہ فضائل. لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے تو کتاب سنت میں جو پایا ہے ہم اسی کی اتباع کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے، ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو کوئی بھی حقیقت شریعت مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے، چاہے وہ بیٹا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ان کو نظر انداز کر کے اس کو نہ چھوڑے، بلکہ شریعت کا مسئلہ اگر منہیات میں سے اس کو روک دے، اگر عوامر میں سے اس کو حکم دیتے بھی آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، دوسروں کی بھی جو رہنمائی ہوگی. حفظ الحدیث کا ہم نے آخری مرتبہ جو حدیث پڑھی تھی بہت ہی عمدہ روایت پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا خرج رجل من بیته فقال بسم اللہ، جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا پڑھ لے تو شیطان اس وقت کہتا ہے ہدیتا تو اس کو کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك برجل، تیرا اس بندے پر کیسے اختیار چل سکتا ہے جس کی ہدایت بھی کی جائے، ہدایت سے نواز دیا گیا ہو، اس کی کفایت کی گئی ہو، اس کی حفاظت کی گئی ہو، آپ اس کے بارے میں کیسے چالیں چل سکتے ہیں. چنانچہ اس چیز کی عادت بنائی جائے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا کثرت سے گھر سے نکلتے ہوئے کہیں بھی جا رہے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے جائیں. جی 35 نمبر حدیث ہے عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہو کان یقول، آپ علیہ السلام فرماتے تھے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدا ہدایت کا، والتقا تقوی کا، والعفاف والغنا اور پاک دامنی کا، اور اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کس کا؟ بے نیازی کا سوال، پاک دامنی اور دل کی بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، دل کی بے نیازی کا سوال کر دو. بہت ہی عمدہ دعا ہے، بہت عمدہ دعا ہے. اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. ہدایت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت، انسان کو ہدایت تب دوں گا جب وہ مجھ سے مانگے گا یا میں اپنی مرضی سے دوں گا، جس کو چاہوں دے دوں. ان اللہ یہدی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو آج ہمارا عمل کرنے کو کیوں نہیں دل کرتا، ہم جو ہے وہ دین میں کیوں نہیں بڑھتے آگے؟ کیونکہ ہدایت نہیں ہوتی، رہنمائی نہیں ہوتی، ہماری اللہ کی طرف سے آرڈر نہیں ہوتا، ہم نے ہدایت مانگی نہیں ہوتی کسی نے ایک کام کی. تو ہدایت کے سوال اللہ سے کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقى، اور تقوی کا، تقوی بہت ہی عمدہ وصف ہے انسان کا، اللہ سے ڈرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی مرتبہ تقوی کے انعامات بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو رزق بے حساب دیتے ہیں، اس کے لیے رستے نکال دیتے ہیں، اور ایسا رستہ نکالتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. کہیں بھی مسائل پیدا ہو جائیں تو آپ کو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اگر آپ کو تقوی والا صفت، تقوی والا وصف آپ کے پاس موجود ہو. تقوی بھی اللہ سے مانگنا چاہیے. والعفاف پاک دامنی، والغنا دل کی بے نیازی اللہ سے مانگنی چاہیے. تو یہ دعا بہت کثرت ہے آپ علیہ السلام مانگتے تھے، اس کو یاد کر لیں اور اس کو جو ہے نا خود بھی یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں.
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. جزاك الله خير وأحسن الجزاء.